الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی عبادت کرنے کے لیے۔ لوگوں کے گھر جو ہے وہ ان کے رہائش کے لیے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے گھر جو ہے وہ اس میں عبادت بھی کی جاتی ہے۔ لیکن ایک خاص گھر ہے جو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے بنایا ہے، اور وہ گھر اللہ کا گھر ہے، اور وہ جو ہے پہلا گھر اس لیے کہا گیا کہ وہ خاص طور پر عبادت کے لیے بنایا گیا۔ گھر تو ہوتے ہیں لیکن یہ عبادت والا گھر جو ہے خاص طور پہ، جیسے اگر کسی علاقے کے اندر کوئی مسجد بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ علاقے کی پہلی مسجد ہے۔ سبحان اللہ، سب لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کیونکہ وہ پہلی مسجد ہے، اس کی ایک اپنی شان ہے۔ اسی طرح پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جو عبادت خانہ بنایا، سب سے پہلا گھر بنایا جس کو بیتی کہا، اپنا گھر کہا، اور وہ ہے بیت اللہ۔ اور یہ گھر عبادت کے لیے بنا، اس کی اپنی شان اور یہ بڑی برکتوں والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پہلے بنی یا یہ بیت اللہ پہلے بنا؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ جو ہے اور باتیں سمجھنی پڑیں گی، اور وہ بات کیا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے اس مقام پر ایک تجلی ڈالی، اور وہ تجلی جو ہے اس وقت ڈالی جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ چاند، نہ ستارے، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ صرف اللہ رب العزت نے ایک اپنی تجلی اس مقام پر ڈالی، اور یہ تجلی ایسے تھی جو آسمانوں سے جو ہے اوپر سے چلی اور تحت الثری تک چلی گئی۔ کہاں سے شروع ہوئی کہاں گئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس ساری چیز میں ایک بات سمجھ لیں کہ جہاں سے بھی یہ چلی، اللہ رب العزت نے وہاں پر جو ہے کسی مقام پر جو ہے بیت المعمور بنا دیا، یعنی وہاں پر فرشتے طواف کریں گے، اور انسانوں کے لیے اس مقام پر یہ وارد ہوئی جہاں آج بیت اللہ جو ہے وہ ایک چوکور بلڈنگ کی شکل میں نظر آ رہا ہے، جس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس مقام پر اس تجلی کو ڈال دیا گیا، اور یہ تجلی نہ صرف یہاں رہی بلکہ تحت الثری میں چلی گئی، جو ہے بالکل ہر طرف جو ہے یہ تجلی وارد ہو گئی۔ اب بالفرض بالتقدیر اگر بیت اللہ کا جو ہے یہ پتھر ہٹا دیے جائیں جس سے کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، تو پھر بھی اسی جانب ہی منہ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم جہد الی الکعبہ کرتے ہیں، ہم پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کے پجاری ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ اسی مقام پر جہاں اللہ رب العزت نے تجلی ڈالی، سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر پانی بن گیا، اس گلوب کی شکل میں پوری دنیا پانی کی شکل بن گئی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پانی سے مٹی کو پیدا کیا، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کے پانی میں جھاگ ہوتی ہے اور وہ جا کر کناروں سے ٹکراتا ہے، اس طرح جب وہاں ایک مقام بنا اور اس مقام پر یہ پانی آ کے ٹکراتا رہا، تو پھر وہاں سے آہستہ آہستہ زمین بنتی چلی گئی، اور زمین بنتے بنتے یہ ساری دنیا کی جو شکل آج موجود ہے اس شکل میں یہ چلی گئی۔ اب کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ بیت اللہ کی واٹر پروفنگ جو ہے کرنے کی ضرورت تھی، وہاں پر پانی چلا گیا اس کی بنیادوں میں، وہاں پر پتھر لگے ہوئے تھے، لیکن ان پتھروں کو ہٹانا بھی ضروری تھا۔ اب انہوں نے ان پتھروں کو ہٹایا، اور بعد میں اس کی واٹر پروفنگ کرنے کے بعد اس جگہ پر دوبارہ جو ہے وہ پتھر نصب کر دیے گئے۔ اب دیکھیں کہ ہم
بیت اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو حقیقت میں اللہ رب العزت نے جو جہد بنائی ہے اس کی طرف منہ کر کے عبادت کر رہے ہیں، اور اس جہد پر اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک جو ہے تجلی کو ڈالا ہوا ہے، برکت کو ڈالا ہوا ہے، اور اس کی طرف ہمیں جہد کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ جس طرف کہیں گے عبادت کرو، ہم اسی طرف عبادت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جب صورت بنائی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس ملعون نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو رجیم کر دیا، دفع دور کر دیا کہ تم نافرمان ہو اور تم دفع دور ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ کا حکم ہے کہ اس جہد پہ نماز پڑھنی ہے، اس جہد پہ سجدے کرنے ہیں، تو انسان جو ماننے والا ہے وہ جو ہے سمعنا و اطعنا کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکموں کو مان کر جو ہے وہ اسی کی طرف عبادت کرتا ہے۔ اب زمین کو بھی ایک محور پہ گھمایا ہوا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، سب چیز کو جو ہے گھمایا ہوا ہے۔ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ راہ پاتے ہیں، لیکن یہ گھوم رہے ہیں، یہ ان سے ٹائمنگ بھی پتہ چلتی ہیں، اور اس سے جو ہے یہ ایک چکر میں اپنے محور پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، تیرتے رہتے ہیں جیسے کوئی چیز پانی میں تیرتی ہے، تو اس طرح سے یہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سائنٹیفک موویز وغیرہ جو بنتی ہیں ان کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک ستارہ ایسا ہے جو ساکت ہے، باقی سارے ستارے جو ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بالفرض یہ کہہ لیں کہ یہ وہی جگہ ہے، وہی بیم ہے جو اللہ رب العزت نے جس پر تجلی ڈالی اور وہ بیت اللہ پر پڑی اور تحت الثری میں چلی گئی، تو وہ وہی مقام ہے کہ جس کے گرد پوری کائنات جو ہے طواف کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ تو ایک جذبے والی بات ہے، کیفیت والی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے کام اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب جو ہے ہوا یہ کہ اس مقام پر جہاں اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی تجلی ڈالی تھی، اس جگہ پر فرشتوں نے ایک گھر بنایا۔ آسمانوں میں بیت المعمور تھا، زمین پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور وہاں پر پتھروں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو لا کر وہاں پر اس کے فاؤنڈیشن جو ہے تیار کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جو ہے اس کے اوپر ایک عمارت بنائی۔ عرصہ گزرنے کے بعد وہ عمارت جو ہے بوسیدہ ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اسی بنیادوں پر جو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو خبر دی، انہوں نے دوبارہ تعمیر کی، اور یہ بیت اللہ اس طریقے سے انہی جگہوں پر دوبارہ بن گیا جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی تجلی وارد کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ بیت اللہ کی چھت پہ چلا جائے اور وہاں جا کر وہ نماز پڑھنا چاہے مثال کے طور پر، تو وہ کس طرف منہ کرے گا؟ بھئی جس طرف منہ کر لے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے بیت اللہ کے اندر اگر کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو وہ سوال پوچھے گا جی میں کہاں پر منہ کروں، میری جہت کیا ہوگی؟ بھئی جس طرح منہ کرو گے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت اس تجلی کو ڈال رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بندہ اسپیس میں چلا جائے اور وہ وہاں پر جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ بھئی وہ پھر بھی وہی جہد کرے گا۔ اب کیا بیت اللہ اس کے بالکل سامنے ہوگا؟ نہیں، سامنے نہیں ہوگا، بلکہ جہد ہوگی۔ وہ بیم جو اوپر سے چلا آ رہا ہے وہ سپیس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا مقام ہوگا، اور وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سمندر کی گہرائی میں چلا جاتا ہے سب میرین میں بیٹھ کر، تو وہ بندہ اب کدھر منہ کرے گا؟ بیت اللہ تو زمین کے اوپر بنا ہوا ہے، بھئی وہ بھی جہد الی الکعبہ کرے گا، اور وہ تجلی اس کے تحت الثری میں بھی جا رہی ہوگی۔ وہ نور ایک قالب کی شکل میں ہے، اور وہ نور جو ہے آسمانوں سے لے کر زمین اور جو ہے موجود ہے، ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس سے ہمارا اشکال ختم ہو گیا کہ بھئی ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جس چیز پہ تجلی ڈالی، جس کا حکم دیا، ہم اسی جہد پر اپنی نماز، اپنی عبادت کو مکمل کرتے ہیں۔ اب یہ ساری بات سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے اول عالم ہے، کیونکہ
پوری کائنات جب بنی اس وقت سب سے پہلی چیز جو بنی وہ کیا تھی کہ یہی تجلی تھی، یہ گھر تھا جو اللہ رب العزت نے بنایا، اور یہی مرکز عالم بنا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ پوری کائنات کے چاند ستارے زمین سب کچھ اسی محور پہ گھوم رہی ہے۔ اور اس میں جو ہے اگر آپ غور کریں گے یہ وسط عالم بھی ہے۔ اگر آپ میپ کو اٹھا کے جو ہے اسپریڈ کر کے دیکھیں، آج میپ اپنے حساب سے ہر کوئی بناتا ہے، لیکن اس میپ کو اگر آپ اس طرح رکھیں کہ اس میں جو عرب پینیزویلا ہے وہ اگر مڈل میں کر دیں آپ اس کو، اور اس کے رکھ کر آپ اس کو غور کریں گے، آپ کو لگے گا کہ یہ وسط عالم ہے، دونوں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہ وسط عالم میں بیت اللہ اس لیے بنا کیونکہ یہ ہدی للعالمین تھا، اس نے ہدایت کا ذریعہ بننا تھا، پوری دنیا سے لوگوں نے اس کی طرف آنا تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو وسط عالم بنا دیا، جو رافعی اعتبار سے بھی یہ بہت ہی کلیئر جو ہے آپ کو کسی بھی میپ کے اوپر نظر آ جائے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کیونکہ اول چیز ہے، وسط ہے، اور یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اس پہ ہی تجلیات وارد ہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ بیت اللہ ختم ہو گیا تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی، کائنات کو بھی سمیٹ دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ قرب قیامت میں دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی شخص بیت اللہ کو گرا دے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے چکور کیوں بنایا ہے؟ تو چکور بنانے کی ایک وجہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو ہے اس کو اپنا گھر کہا، اور جب کسی کو گھر کہا جاتا ہے تو اس گھر کے اندر کمرے ہوتے ہیں، تو پہلے ایک کمرہ بنا، اس کمرے کے ساتھ دوسرا کمرہ بنا، تیسرا بنا، چوتھا بنا، بنتے بنتے وہ محل کی شکل بھی بن گیا۔ اللہ رب العزت نے تو ایک کمرہ بنایا، اور جو ہے اس کو کوئی انسانوں والا محل تو نہیں بنانا تھا، لیکن ایک ہی کمرہ جو ہے وہ بیت کہلانے کے قابل ہو گیا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر میں ایک ہی کمرہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی کمرے میں بھی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی سادگی کو پسند کیا اور ایک کمرہ بنا کے بتا دیا کہ یہ بیتی ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اور چکور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر تخت ہے تو وہ بھی چکور ہوتا ہے، اور اس کے بھی پائے ہوتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے چکور شکل میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو چکور بھی بنا دیا۔ اچھا، اسی طرح آج کل ایک جو ہے بلیک باکس ہوتا ہے جس میں ساری انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے، اور وہ بھی چکور شکل میں ہوتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ اسی چکور جو ہے عمارت کے اندر اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا، اور یہ جو ہے چکور شکل میں بن گیا۔ اچھا، اب یہ تو چکور ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی گولائی اگر دیکھیں، یعنی اس کا طواف کو دیکھیں جو اس کے گرد کیا جا رہا ہے، وہ گول شکل میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ چاہتے تو چوکور شکل میں کیا جا سکتا تھا، ایسی لائنیں لگا دی جاتی ہیں کہ اس کے چار جو ہے کونے بنا دیے جاتے، سب لوگ اس پہ جو ہے گھومتے اور اسی کے ساتھ وہ کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے گولائی کو بھی پسند فرمایا، اور اس کے ارد گرد ایسے دائرے بنائے اللہ تعالیٰ نے، جیسے حرم کا دائرہ ہے، اور اسی طرح جو ہے جو ہے اور بڑے دور کے دائرے ہیں، جو ہے یہ سب دائرے جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے گرد بنا دیے۔ تو گولائی کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اب اگر ہم انسان کو دیکھیں، انسان کو بھی اللہ نے بنایا، اگر وہ 5-6 فٹ کا قد کا بھی بندہ ہو، لیکن ہر آرگن کو اگر علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے اس میں گولائی موجود ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں بازو کے اندر بھی گولائی ہے، انگلی کے اندر بھی گولائی ہے، جسم کا اور عضو دیکھیں جیسے پیٹ ہے، ہڈیاں ہیں، ان کی بھی اپنی ایک گولائی ہے۔ پھلوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، ان کے تنوں کو، جہاں لمبائی ہے وہاں گولائی بھی موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے معلوم ہوتا ہے کہ طواف کو بھی اسی طرح گولائی میں پسند فرمایا۔ اب طواف جب ہم کرتے ہیں تو اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں، یعنی ہمارا جو دایاں کندھا ہے وہ دور ہوتا ہے، بایاں کندھا، الٹی سائڈ والا کندھا، وہ بیت اللہ کی عمارت کے قریب ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں ایسا ہوا؟ اور یہ اس طرح ممکن ہے جب آپ اینٹی کلاک وائز اس کے گرد گھومیں گے۔ یہ اس لیے جو ہے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا دل اس کے لیفٹ سائڈ پر ہے، بائیں طرف ہے۔ تو اس اعتبار سے اب یہ کیا ہوا
کہ انسان کا دل کیونکہ لیفٹ سائڈ پر ہے، لہٰذا اللہ رب العزت معلوم ہوتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ انسان جب طواف کرے تو اس کا دل کعبۃ اللہ کے قریب ہو۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ سفر تو عشق و مستی کا ہے۔ جو بندہ اس کو اس انداز سے سوچتا ہے، اس انداز سے دیکھتا ہے، واقعی اس کو حج عمرہ کرنے کا مزہ آتا ہے۔ جو اس کو بس ایسے اعمال سمجھتا ہے، تفریح سمجھتا ہے، اور بس طواف ہے، چل پھر بھی رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، ٹیلی فون بھی اٹینڈ کر لیتا ہے، اور جو ہے 7 چکر مکمل کیے اور ماشاءاللہ طواف ہو گیا، تو اس بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ہاں، جس کے اندر دل ہے اور وہ جو ہے اس طواف کو کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کی منگنی تھی، اور اس نے ایک بوڑھے بندے کو کہا کہ جی میری تو منگنی ہونے والی ہے۔ اس نے کہا اچھا تم نے اپنے منگیتر کو انگوٹھی پہنا دی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ابھی تو نہیں پہنائی لیکن انشاءاللہ پہناؤں گا۔ تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ کس انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کیوں، اس میں کیا امپورٹنٹ بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے آپ نے جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس میں جو ہے نا انگلی پہنانی ہے، چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں۔ تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ انگشت محبت ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ انگلی جو ہے محبت سے اس کا کیا تعلق ہو گیا، اس کو کیوں محبت والا کہہ دیتے ہیں؟ تو وہ بزرگ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو جو دل سے انسان کی شریانیں نکلتی ہیں ان میں جو سب سے قریب ترین شریان جو پہنچتی ہے سب سے شارٹ کٹ راستے سے وہ اسی انگلی میں پہنچتی ہے، یعنی جو بلڈ کی سپلائی دل میں آ رہی ہے اور جا رہی ہے اس کا تعلق اس انگلی سے ہے، اس لیے اس کو انگشت محبت کہتے ہیں۔ اب یہ بندہ بھی بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اچھا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور محبت کے لیے اللہ نے دل کو پیدا فرمایا، اور جو ہے اب یہ بیت اللہ جو ہے عشق و مستی کا سفر ہے، اس میں ترانے پڑھے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور جو ہے حاجی جو ہے وہ بے پرواہ ہوتا ہے، اس کو کسی کی بھی فکر نہیں ہوتی، وہ بس دیوانگی سے جا رہا ہوتا ہے، اور نہ اس کے بال سورے، نہ تیل لگایا، نہ جو ہے اس نے کپڑے سلے ہوئے پہنے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل دنیا سے جو ہے بے پرواہ۔ اچھا مٹی گرد اس پہ پڑ رہی ہو تو مسئلہ لکھا کہ بھئی اس کو اس وجہ سے مت دھو، حتیٰ کہ بندے میں جو ہے پسینے کی وجہ سے گرم ماحول ہوتا ہے وہاں کا تو پسینے کی وجہ سے بدبودار ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہے جی میں نے میل اتارنی ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ، تم نے محل بھی نہیں اتارنی، مجھے تم اسی طرح میلے کچیلے الجھے بال تمہارے اور ننگا سر اور کپڑے دو چادریں، بس یہی مجھے پسند ہے، اسی حال میں تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اسی حال میں پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ اب یہاں جو عقل والا تعلق ہے اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیت اللہ سے متعلق کچھ معلومات میں نے آپ کو فراہم کی۔ اب آپ یہ تھوڑا سا تعارف میں کرواتا ہوں کہ بیت اللہ جو ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جو تجلیات ڈالی وہ تجلیات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ تعالیٰ نے تجلی کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں کیا، یعنی ایک تجلی کوئی چیز ہوتی ہے نا، اور یہ تجلی جو ہے ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈالتے ہیں، اور جو بیت اللہ پر یہ تجلی پڑی تو یہ تجلی جو ہے تجلیات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ اچھا اسی طرح اور مقامات بھی ہیں جہاں پر اللہ نے تجلی ڈالی، مثال کے طور پر بیت المقدس جو ہے اس پر بھی تجلی ڈالی گئی، اور وہ تجلی جو ہے تجلیات صفات کہلاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک انداز ہے۔ اور اسی طرح ایک ہے جبل طور، اور وہ مرکز تجلیات شونات ذاتیہ ہے، یعنی اس پر اللہ رب العزت نے شونات کی تجلی ڈالی۔ مشکل سے الفاظ ہیں
شاید سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو، آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیا ایک عورت ہے، اس کی ذات ہے اور بڑی حسین ہے، خوبصورت ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ خوبصورت عورت ہے جی، ماشاءاللہ، ہے نا؟ تو اس کی ذات کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ اللہ جمیل، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، تو اللہ کی ذات میں جمال ہے، اللہ نے جمال کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اب یہ عورت جو ہے، جو حسین ہے، یہ اس کی ذات ہے، حسن والی عورت اس کی ذات ہے، تو اس میں چہرہ بھی ہے، اس کا ہر چیز ہے۔ لیکن اب اس عورت کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ وہ پڑھی لکھی ہے، بڑی عقل مند ہے، با وفا ہے، پاک دامن ہے، نیک ہے، بڑے اچھے اخلاق والی، تواضع والی عورت ہے۔ تو اب یہ عورت جو ہے کتنی ساری صفات رکھتی ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ اس خوبصورت عورت کے صفات بھی بڑی خوبصورت ہیں، بہت اچھی صفات ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اب دو چیزیں ہمیں سمجھ آ گئی، ذات بھی سمجھ میں آ گئی اور صفات بھی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض عورتوں میں ناز نخرہ ہوتا ہے، انداز ہوتے ہیں، اور یہ جو ناز انداز ہے نا، ان کو شیونات کہتے ہیں۔ یعنی ایک عورت ہے، خوبصورت ہے، اور وہ بڑی پرکشش بھی ہے، جب مسکراتی ہے تو دیکھنے میں بڑی اچھی بھی لگتی ہے۔ اچھا، اب اس کے مسکرانے کے بھی انداز ہیں، اور یہ جو پرکشش ہو جاتی ہے اپنے اس انداز سے، تو یہ جو ہے کیا چیز ہے؟ اس کو ہم کہیں گے یہ اس کی شان ہے، اس عورت کی یہ شان ہے کہ وہ اس طرح سے کشش پیدا کر دیتی ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ان میں کشش نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ ایسے انداز سے رہتی ہیں کہ ان کی طرف کوئی اٹریکٹ نہیں ہوتا کوئی۔ بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو اتنی خوبصورت نہیں ہوتی لیکن پرکشش ہوتی ہیں، ان کے بات کرنے کا سلیقے میں اور ایسے انداز میں جو ہے وہ ایک جو ہے شان دکھاتی ہیں، لوگ دیکھتے ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا نئی نئی دلہن آتی ہے گھر میں، تو روزانہ نیا میک اپ کرتی ہے، ڈفرینٹ شیڈز لگاتی ہے، ڈفرینٹ کپڑے پہنتی ہے، کبھی نیلے، کبھی پیلے، کبھی سرخ۔ وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ عورت تو وہی ہے، اس کی صفات بھی وہی ہیں، وہ اصل میں مختلف شان سے روزانہ تیار ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ مجھے دیکھے اور میں اس کے لیے پرکشش ہو جاؤں، اس کی محبت کو میں جو ہے حاصل کر لوں۔ وہ اپنے خاوند کو نئے روپ کے ساتھ آ کر روزانہ جو ہے اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ روز ایک نئے روپ کے ساتھ وہ آتی ہے، اور خاوند کی طرف سے بھی ایک نیا جذبہ محبت کا اس کو جو ہے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت بالکل اسی طرح فرماتے ہیں، کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ کی ہر روز نیا انداز، نیا جلوہ ہے جی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے شیونات بنا، یعنی اس کا پلورل ہے، جمع ہے اس کا، کہ جب محبوب کا جلوہ روز نیا تو عاشق کا ولوہ بھی روز نیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی عاشق کو 1000 سال کی زندگی ملے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی، تو وہ اللہ کی عبادت کرنے سے تھکے گا ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لیل النہار اللہ کی عبادت کی، کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر روز ہی نئی شان، ہاں جی۔ تو محبوب کے جلووں کی انتہا نہیں، اور عاشق کے ولولوں کی انتہا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات ہمیں شیونات والی بھی سمجھ میں آ گئی، صفات والی بھی سمجھ آ گئی، اور ذات والی بات بھی بالکل واضح سمجھ میں آ گئی۔ مثال کے ساتھ جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو الحمدللہ وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، اب اللہ رب العزت نے جہاں پر تجلیات ڈالی، ان میں اللہ تعالیٰ نے برکت کو رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو اب مبارکن کا لفظ جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جگہ بڑی برکت والی ہے، یہاں پر اللہ نے تجلی ڈالی ہے اور اس میں بڑی برکت ہے۔ اب اس برکت کے اندر ایک دائرہ اس کا داخلی ہے اور ایک اس کا دائرہ خارجی ہے، ہاں جی۔ داخلی دائرے کو حرم کہتے ہیں، اور جو خارجی دائرہ ہے اس کو میقات کہتے ہیں۔ اچھا، ایک جو دائرہ میقات ہے وہیں پر ہی برکت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو حاجی وہاں جاتا ہے وہ احرام باندھ لیتا ہے اور تلبیہ پڑھ لیتا ہے۔ اب اس کا جو ہے عمل کے اندر اضافہ، اس کے ہر چیز میں اضافہ، اس کی کیفیت میں اضافہ، یہ برکت ہے۔
کہ اللہ رب العزت نے نیکیوں میں اضافہ کر دیا، اب یہ حاجی کہلائے گا، اس حال میں اگر مر گیا جنت میں جائے گا، ہے نا۔ اور ایک ہے حرم کے جب اندر پہنچ جائے گا، حدود حرم میں آ جائے گا، جیسے کوٹھی کے دروازے سے داخل ہو کر وہ اندر داخل ہو گیا، تو اب یہ حرم کہلائے گا، اس کی برکتیں اور بڑھ جائیں گی۔ اور اسی طرح جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے گا، اس کی برکتیں اور بڑھ جائیں گی، اور جو بیت اللہ کے اندر باب کعبہ سے اندر داخل ہوگا، اس کی برکتیں اور بھی کہیں بڑھ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، ایک نقطہ بڑا عجیب ہے یہاں پر، میقات جو ہے کہیں پر 50 میل، کہیں 60 میل، کہیں 40 میل، یعنی تھوڑے فاصلے پر، لیکن جب سوائے مدینہ کے ہم جب دیکھتے ہیں باقی جگہوں پہ تھوڑا مدینہ کی طرف سے جب آتے ہیں تو 400 کلومیٹر کے اوپر میقات آ جاتی ہے، یعنی تھوڑا سا باہر نکلے اور وہاں پر میقات شروع ہو گئی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہے نا۔ تو بھئی ایک تو بات سمجھیں، جب محبوب کا گھر ہوتا ہے اور کوئی بندہ اس کے قریب اپنا گھر بنائے گا تو کوئی کھڑکی بنا دے گا، کوئی دروازہ لگا دے گا، اس طرف سے کوئی راستہ بنا دے گا کہ جلدی جلدی میں جو ہے یہاں چلا جاؤں۔ لوگ جو ہے مسجد کے پاس گھر بناتے ہیں، اس کے قریب جو ہے گھر کا دروازہ بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر بنائے تھے تو مسجد نبوی کے قریب قریب گھر بنے تھے، ان کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے تاکہ جلدی سے اللہ کے گھر پہنچ جائیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنا گھر تھا اور ادھر محبوب کا گھر جو ہے مدینہ منورہ، اللہ رب العزت نے اپنی پوری میقات کو ہی جو ہے بالکل محبوب کے پاس کر دیا کہ اگر تم وہاں سے نکلو گے، اپنے گھر سے ایک قدم باہر نکالو گے، میقات آ جائے گا، فوراً تمہیں جو ہے میرے گھر کا داخلہ مل جائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ میقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خاص طور پہ قریب کر دی گئی۔ اور اسی طرح جو ہے جو اس وقت کے انصار تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانیاں دیں، جانیں قربان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے وہ اس کو سر انجام دیتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی یہ فخر اور عزت کی بات بنا دی کہ اپنی میقات کو مدینہ منورہ کے قریب کر دیا کہ تم بھی اگر آؤ گے اور کبھی بھی دنیا میں کوئی بندہ بھی جو ہے مدینہ منورہ سے میرے گھر کی طرف آئے گا تو میرا گھر بھی کھنچا ہوا اس کو ویلکم کرے گا، اس کے قریب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے میقات کو وہاں پر قریب کر دیا۔ اب جو ہے یہ جو دائرہ داخلی ہے، یہاں بہت زیادہ برکتیں ہیں، یہاں عبادت کرنے کا ثواب بھی بڑھا دیا کہ اگر اب یہاں عبادت کرو گے 1,00,000 جو ہے اس کا ثواب ملے گا، ایک عبادت پر 1,00,000 کا عبادت کا ثواب مل گیا۔ فقہا نے کہا کہ یہ تو خاص جو ہے بیت اللہ کے لیے ہے، لیکن بعض فقہا نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو ساری جگہوں کے لیے، پورے دائرے کے لیے، یعنی حرم کے لیے، حدود کے اندر ہے۔ کیونکہ جو بندہ روزہ رکھے گا وہاں جا کر وہ سارا دن مسجد میں تھوڑی بیٹھا رہے گا، بھئی کہیں پر بھی جائے گا، کوئی اللہ کے نام پہ کوئی خرچ کرنا چاہے گا تو وہ بھی صاف ظاہر ہے باہر کہیں پر کرے گا۔ تو معلوم ہوا ایک روزہ رکھے گا تو 1,00,000 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، ایک اگر وہ ڈالر خرچ کرے گا 1,00,000 ڈالر صدقہ کرنے کا اس کو اجر مل جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی، تو یہ بیت اللہ کی برکت ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بیت المقدس کے بارے میں بھی فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اب اس میں بارکنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ بیت المقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص برکتیں رکھ دی، کیونکہ وہاں تجلیات صفاتیاں تھیں، اور اس کا ذکر بھی 5 جگہوں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کہ وہ بھی برکت والی جگہ ہے، وہ بھی برکت والی جگہ ہے۔ اچھا، اسی طرح جبل طور کی بات جب آتی ہے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، یعنی اب یہاں پر بھی مبارکتی کا لفظ جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو وادی ہے طور کی، یہ بھی بڑی برکتوں والی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے برکت کو ڈالا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور چیز سمجھیں کہ 3 مراکز یہ تجلیات کے ہو گئے، اور اس میں جو ایک مرکز جو ذات والا تھا جہاں تجلی ذاتی آئی، وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت
کا وہ مقام بنایا کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور وہ مقام جس کو تجلیات صفاتیہ اور برکت والا بنایا، یعنی بیت المقدس کا علاقہ جو ہے، وہاں اپنے خلیل علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا مرکز بنایا اس کو، کہ وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جہاں پر تجلی شونات ذاتیہ ہوئی اور وہ جبل طور کا مقام تھا، وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے کلیم اللہ کو ملاقات کا شرف بخشا اور اس جگہ پر برکتیں نازل فرمائی، اس میں بھی تجلیات وارد کی۔ تو اب ان کو تین جلیل القدر انبیاء کے ساتھ، اولو العزم انبیاء کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیا تاکہ یہ برکتیں ساری دنیا میں پھیل جائیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ اب ہم آپ کو دوبارہ جو ہے اس کے متعلق کچھ باتیں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیت اللہ سے متعلق کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ تو یہ امن کا مرکز اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور جو مرکز ہوتا ہے، سینٹرل پوزیشن ہوتی ہے، اگر یہاں پر کوئی ٹربولنس آ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا تالاب کے اندر کوئی درمیان میں کوئی پتھر پھینکے تو لہریں جو ہیں پورے تالاب میں پھیل جاتی ہیں۔ اگر یہاں کوئی بھی ڈسٹربنس آ جائے تو یہ ڈسٹربنس پورے جو ہے پھر دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہی پرسکون جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں عبادت کو پسند فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ جو ہے حرم ہمیشہ سے جو ہے وہ امن کا مرکز تھا۔ ہاں، فتح مکہ کے اوپر کیونکہ جو ہے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے اس کا حکم اٹھا لیا، لیکن اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس میں بد امنی تھی وہ یہ تھی کہ قریش نے جو کعبۃ اللہ جو پہلے سے بنا ہوا تھا اس میں بت پرستی شروع کر دی تھی۔ مشرک لوگ جو ہے وہاں پر اپنے بت بناتے تھے اور جو ہے ننگے طواف کرتے تھے اور یہاں پر یہ شرکیہ اعمال کرتے تھے، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ تو ایک جو یہاں پر بد امنی تھی وہ شرک کی بد امنی تھی، کفر کی بد امنی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو ختم کروا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک ایک بت توڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے بت پرستی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امن آ گیا جو ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی ایمان والا ہو، اب وہ جاتا ہے جیسے حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، اب یہ بھی بد امنی کر سکتا ہے کیونکہ کوئی ہر بندہ بن سنور کے تھوڑی جاتا ہے نا، تو بھئی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، اور پھر جا کے یعنی جس نے تزکیہ حاصل کیا، پاک صاف ہوا، وہ تو پھر اور بات ہے، احتیاط کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن دوسرے بندے تو جو ہے ان کی تو نگاہیں بھی میلی ہوتی ہیں، وہ تو شریعت کے حکموں کو بھی نہیں مان رہے ہوتے اور بات بات پہ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب ماحول ہوتا ہے، حاجی جو ہے احرام کی حالت میں ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، دونوں احرام پہنے پھرتے ہیں، دونوں تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اللہ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حاجی صاحب آپ اس میں رفث نہیں کر سکتے، بد نظری نہیں کر سکتے، ہاں جی، کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس کا تعلق جو ہے فحش چیزوں سے ہو، فسوق نہیں کر سکتے یعنی گناہوں کو نہیں کر سکتے، شریعت کو نہیں توڑ سکتے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ الحمدللہ امن کا گہوارہ ہے۔ وہ ہمیں پر سکون کرنے کے لیے اللہ نے پوری شریعت کا نظام عطا فرمایا ہے، اور اگر تم اس کو توڑو گے، فسق کرو گے، تو بھئی یہ فسق و فجور جو ہے یہ کم از کم بیت اللہ میں آ کے مت کرو۔
ہے جی، تو اس پہ بھی پابندی لگا دی، اور اسی طرح جدال، اس پہ بھی پابندی لگا دی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حاجی کو کہا کہ کوئی جانور کا شکار بھی نہ کرو، ہے نا، آپ دیکھو انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی۔ اچھا جانوروں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، اب یہ بھی کہہ دیا کہ ٹہنیاں بھی نہ توڑو، کسی شجر کو بھی نقصان نہ دو، درخت وغیرہ ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ بالکل امن کو قائم دائم کر دو، تو جو ہے حج تمہارا خوبصورت ہو گیا، اللہ حج مقبول حج مبرور تمہیں جو ہے اس کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اور حج مقبول حج مبرور کا اجر کیا ہے بھئی؟ وہ تو جنت ہے۔ اب ایک خطرہ اور بھی رہ گیا کہ اس امن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جو ہے باہر سے کوئی ایسا بندہ جو کہے کہ یار یہاں پر تو بڑا فائدے ہیں، چلو وہاں جاتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، جیسے پہلے کے زمانوں میں رواج بھی ہوتا تھا، جو ہے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ چڑھ دوڑتا تھا اور ان کے لوگوں کو غلام بنا لیتا تھا، ان کا مال لوٹ لیتا تھا اور اس طرح سے ان کو نقصان پہنچاتا تھا، قتل و غارت کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو ایسا خاص بنایا کہ جو دنیا کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے اس جگہ پر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں بواد غیر ذی زرع، یعنی یہ ایسی وادی ہے، ایسی جگہ ہے جو جہاں پر نہ پانی نہ سبزہ، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں یہاں پر، بالکل ویران سی جگہ ہے۔ اللہ نے اس کو اس ویرانے کو اس لیے پسند فرما لیا کہ باہر والوں کا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا، اگر کوئی آئے گا تو فقط وہی آئے گا جو میرا پجاری ہوگا، مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ حجی ہوگا، وہ آ کے حج کرے گا، وہ جو ہے رفث فسوق اور جدال سے بھی پاک اور صاف ہوگا، وہ شرک سے بھی پاک ہوگا، کفر سے بھی پاک ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا انتظامات ہیں۔ سبحان اللہ، ہم اگر ان کو پڑھیں سمجھے تو مزہ آ جاتا ہے کہ کیا بات ہے جی۔ تو اب یہ جو ہے باہر والوں کا آنا اور وہاں کے امن کو خراب کرنا، اس کی ایک مثال بھی میں سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ آ جائے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے بالکل مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں قبل از اسلام جو ہے ایک بندہ چلا تھا اور اس کے پاس ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور وہ کیا چاہتا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا اور بیت اللہ کے امن کو خراب کر دوں گا، یعنی بیت اللہ کی جو مرکزیت ہے اس کو ختم کر دوں گا، اور میں یمن کے اندر ایک بیت اللہ اور بنا دوں گا، ساری دنیا کے لوگ وہاں آئیں گے اور وہاں پر آ کر جو ہے عبادت کریں گے۔ اس کا نام تھا ابرہہ، یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ عبد المطلب اس زمانے میں بیت اللہ کے متولی تھے اور جو ہے مکہ کے سردار تھے۔ اب یہ جو ہے ابرہہ سے ملاقات کے لیے جب جاتے ہیں، ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا، ان کا رنگ روپ، ان کا قد کاٹ، سبحان اللہ، ان کی پرسنالٹی ایسی زبردست تھی کہ ابرہہ تخت سے اٹھ کے نیچے بیٹھ گیا کہ ایسی پرسنالٹی والا بندہ میرے پاس چل کے آیا ہے، اتنا متاثر ہوا، اور اس کے دل میں تھا کہ بھئی جو بھی نیگوشیشن کریں گے میں مان لوں گا۔ اب ابرہہ نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھو میرے 100 اونٹ ہیں، تمہارے فوجیوں نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کے قبضے میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے نا یہ 100 اونٹ مجھے دے دو۔ ابرہہ کو بڑا حیرانی ہوئی، کہنے لگا عبد المطلب یہ عجیب سی بات کہہ دی تم نے، میں تو سوچ رہا تھا جو کہو گے میں مان لوں گا، نیگوشیٹ کر لوں گا، اتنا میں امپریس تھا، تم 100 اونٹوں کے اوپر جو ہے اپنا سارا معاملہ طے کر کے جانا چاہتے ہو، اور میں آیا ہوں یہاں پر بیت اللہ کو گرانے کے لیے جو کہ تمہارا سب سے اہم ترین چیز ہے اور تم اس کے متولی ہو۔ عبد المطلب نے ایک تاریخی جواب دیا، وہ کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو ہے نا بیت اللہ ہے اللہ کا گھر، اور جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور میں مالک ہوں جو ہے 100 اونٹوں کا، اللہ مالک ہے اس گھر کے، تو لہٰذا اللہ اور تو جان میرے 100 اونٹ دے دے، اور اللہ خیر صلی اللہ میں چلا جاؤں گا۔ ابرہہ نے اس کو ایک جوک سمجھا اور اس نے جو ہے
ان کے 100 اونٹ واپس کیے اور دل میں یہ سوچا کہ کل جو ہے نا یہ 100 اونٹ بھی عبد المطلب بھی گرفتار ہو جائیں گے اور جو ہے بیت اللہ بھی گراؤں گا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس چلا جاؤں گا. لیکن بھائی ہوا کیا ہم سب جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ کہ اللہ نے ان کو جو ہے کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا ہے جی. اللہ نے ایسے پرندے بھیجے کہ جنہوں نے جو ہے جا کر ابرہہ کے ہاتھیوں کا کچومر ہی نکال دیا ہے جی, سب ختم کر دیا. اب ابرہہ لے کر آیا تھا طاقتور جو ہے جانور, اللہ نے بھیجا ایک پرندہ. اندازہ تو کرو کہ بھائی کرونا وائرس اللہ نے بھیجا اور ساری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیا. تو ابابیل بھیجے اللہ نے چھوٹے چھوٹے, اور یہ جو ہے اتنا طاقتور, سب سے طاقتور جانور جو ہے وہ ہے یہ ہاتھی. 5 شیر اس کے ساتھ لڑتے ہیں تب بھی یہ اس کو جو ہے قابو نہیں کر سکتے. اللہ نے جو ہے ایسے ہاتھیوں کو جو ہے کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. تو وہ آیا تھا کہ اللہ کے گھر کو مٹاؤں گا, اللہ نے اس کو مٹا دیا ہے جی. تو یہ بیت اللہ تا قیامت قائم رہے گا انشاءاللہ, اور یہ امن کا گہوارہ ہے. اور ہاں قرب قیامت میں جب یہ ختم ہو جائے گا, اس کو اٹھا لیا جائے گا جیسے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا, تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. اس وقت جو ہے پھر جو ہے دنیا بھی سمیٹ دی جائے گی. اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ادھر بھی منہ کر کے نماز پڑھی, اور اسی طریقے سے جو ہے بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی, تاکہ اللہ کے حبیب کو دونوں تجلیات کا فائدہ ہو جائے, تجلیات ذاتیہ اور تجلیات صفاتیہ دونوں کا فائدہ ہو گیا. تو سبحان اللہ, اس طریقے سے اب ہمیں بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اب والتین والزیتون جو ہے یہ بلاد شام کا علاقہ جو ہے, اس میں تین اور زیتون ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ والتین والزیتون ہے. وطور سینین جو ہے یہاں پر شونات ذاتیہ جو اللہ رب العزت نے تجلی ڈالی اس کا ذکر کیا. وہذا البلد الامین, اور یہاں پر یہ جو ہے امن والا شہر مکہ مکرمہ بیت اللہ, یہ یہاں پر اس کی بات ہوئی. اور اس کے بعد ایک اور مقام ہے جس کو شان جامع کہتے ہیں, جس میں یہ تینوں تجلیات آتی ہیں, اور وہ جگہ ہے مدینہ منورہ. یہ شان جامع والا مقام ہے. جیسے نیلا رنگ ہے, پیلا رنگ ہے, سرخ رنگ ہے, ان سب رنگوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک رنگ بنتا ہے, اور وہ رنگ ہے جو ہے سفید, اور وہ ہے مدینہ منورہ کی تجلیات, جس میں تمام تجلیات جو ہے اکٹھی ہو کر اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ, جو بندہ ان مقامات پہ فوت ہوتا ہے ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا. لوگ تمنا کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی مریں تو کاش کہ ہم مدینے میں مریں. اچھا, اسی طرح ایک شاعر نے بھی اپنی جذبات کا اظہار کیا, کہتا ہے بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں, مہک رہی ہے فضا حرم مدینے میں, حضور آپ کے قدموں میں مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں. میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کر لوں, مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینے میں. بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں, مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں. یہ آرزو ہے میری اے حبیب رب جہاں کہ میں جہاں بھی رہوں دل رہے مدینے میں. بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں, مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.